رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین گرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ جس کی نعمت کو اگر ہم دن رات یکساں کر بٹورنا چاہے تب بھی نہیں بٹور سکتے، اور اللہ نے اس میں ایک ایسا موقع غنیمت امت مسلمہ کو عنایت کیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل اور اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جو لازم ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے روزہ، الصوم۔ روزہ کہتے کسے ہیں؟ ویسے عامتاً الصوم اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ الصوم جسے کہا جاتا ہے صاد واو میم، جس کے معنی ہوتے ہیں روزہ، اور یہ رمضان کا جو معنی ہے، رمضان کا معنی ہی ہوتا ہے جہنم سے ڈھال۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان یہ معنی تو ہے اس کا، لیکن بالضبط اور بالقاعدہ یا باقاعدہ اس کے اندر وہ معنی موجود نہیں ہے، وہ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا، وہ اس کے لائق اور فائق ہمیں بننا پڑے گا۔ جیسے ہم آگے چلتے ہیں کہ روزہ یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، واجب ہیں۔ ویسے تو روزہ ہم پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ جو مخصوص ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، اور اس طرح کے 5 دن یا 4 دن یا 5 دن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ روزہ جو ہوگا وہ نفل ہوگا۔ اصل جو روزہ ہے رمضان المبارک کا، جو روزہ ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، جس سے کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ جہاں پر رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جہاں پر رمضان المبارک کی فرضیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور جہاں ان کے لیے چھوٹ ہے، ذرا سی ڈھیل کی گئی ہے، وہی اس کی وعید بھی موجود ہے۔ کہ روزے کا سب سے پہلے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ اب روزہ جہنم سے ڈھال کیسے ہیں؟ اب یہ کوئی چیز، اس کو میں اگر مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں تو جنگوں کے اندر جو استعمال ہوتی تھی ڈھال، وار کو روکنے کے لیے، کسی کے بھی حملے کو جو ہے تو اپنے سے دور رکھنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، تو اس کا صرف موجودگی سے کام نہیں چلتا تھا، بلکہ اس کو اس طرح استعمال بھی کرنا چاہیے، اور اس کا اس طرح سے استعمال بھی کرتے آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جلب منفعت سے زیادہ اولا ہے دفع مضرت، دفع مضرت بہتر ہے جلب منفعت سے۔ یہ ایک اصول ہے شریعت کا، اس پر مفتیان کرام نے جو ہے تو بہت سارے فتاوے بھی ذکر کیے ہیں اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں، اور قواعد جسے کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی ہمارے لیے کسی دشمن کو ختم کرنے سے پہلے
یا اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ہمارے مذہب کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق، ہماری شریعت کی تعلیم کے مطابق کہ ہمارا آدمی محفوظ ہونا چاہیے، یعنی اپنے آپ کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے، اس میں روزہ بھی ہے، وہ جہنم سے ڈھال بھی ہے، لیکن وہ روزہ جہنم سے ڈھال کیسے بنے گا؟ فی نفس ہی بذات ہی روزے میں، رمضان میں جہنم سے بچانے کی کوئی خاص طاقت نہیں ہے، اس میں وہ مادہ اصل میں حقیقت میں کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن اس کی شان ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر اور روزے کے اندر فی نفس ہی بنفس ہی، کہ اس کے مہینے کے اندر وہ جو ماہ مبارک ہوتا ہے اس میں یقیناً شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن وہ شیاطین کون سے؟ جو حقیقت بالجنس شیاطین ہیں، لیکن جو نفس ہے یہ شیطان قید نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اسی نفس کا امتحان ہے، اس کو قید کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے آپ پر چھوڑی ہے، یعنی کہ انسان کو جو اس کے جو باہر سے آؤٹر میں جو شیاطین تھے اسے ختم کرنے کے وہ تو اللہ نے ختم کر دیے، لیکن تمہارے دل میں، تمہارے نفس میں، تمہاری ذات میں جو شیطان ہے اسے قید تم کو کرنا ہے، اسے قید جو ہے تو ہمیں کرنا ہے، اسے جو ہے تو سدھارنا اور اسے سیدھا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اب جب انسان کا نفس جب قید ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے قابو میں آ جاتا ہے، انسان اب اس پر اس کی اچھائی یا انسان کا خیر، اس کے سعید ہونا جو ہے تو اس پر غالب آ جاتا ہے، تب وہ رمضان اس کا یا وہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ مثلا اگر ہم روزہ تو رکھیں اور اللہ سے امید تو کرتے ہیں بہرحال، لیکن ہم روزہ صرف روزہ رکھیں کہ روزے کی ایک تعریف ہم نے صرف یہ سنی ہے کہ روزہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے جو ہے تو کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو کب تک کے؟ غروب شمس تک کے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک کے کھانے پینے سے، اور تیسری چیز ہے جماع کرنا، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کب تک کے؟ سورج کے غروب ہونے تک کے، یعنی کہ مغرب تک۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ ارکان ہے، ایک قسم ہوتی ہے، ایک رکن الگ چیز ہے، ارکان الگ چیز ہوتی ہیں، شرائط الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے آداب بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ارکانوں کو تو ادا کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے، اور آپ روزے کی کیا بات کریں؟ اگر اپنے گھر سے باہر ہیں یا سفر میں ہیں اور کوئی اپنے پاس اسباب نہیں ہے، مہیا نہیں، تو انسان دن بھر بھوکا رہ سکتا ہے عادتاً، لیکن اصل روزہ کس کا نام ہے؟ اصل روزہ کیا ہے؟ اچھا، صرف جہنم سے ڈھال بننے کے لیے ہمارے لیے ان تین چیزوں کا رکنا نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا یہ تھا، منشا خداوندی یہ ہے اس میں کہ ہم نے تمہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم نے تمہیں اس بابرکت ماہ میں حلال چیزوں سے بھی رکوا دیا، حلال چیزوں سے بھی تمہیں روک دیا، تو پھر اب بدرجہ اتم یا اس سے اعلیٰ درجے میں جو ہے تو تمہیں حرام کاری سے رکنا ہے، حرام خوری سے رکنا ہے، حرام باتوں سے رکنا ہے، اور غلط چیزوں سے رکنا ہے، گندی باتوں سے رکنا ہے، یہ اصل ہمارے لیے جہنم کی ڈھال بنتا ہے۔ کہ اگر انسان صرف بھوکا رہ لے، کیا مطلب ہے؟ وہ صرف کھا لے، صبح میں وہ کھا تو رہا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت چینج ہو گیا، اور عادتاً ہوتا بھی یوں ہے کہ ہم 4-5 دن تک کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد گویا کہ عادت ہو جاتی ہے، اور عید کے بعد بھی تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے روزے سے ہیں، یا ہم اکثر جو ہے تو کھانے پینے سے اعتراض کرتے رہتے ہیں عید کے بعد، اس لیے کہ اب عادت بن گئی۔ تو یہ اصل روزہ نہیں ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور جو ہے تو جماع سے رکنا، یہ اصل روزہ نہیں ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ ہم حلال چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی اللہ کے کہنے پر، تو پھر ہم اب حرام چیزوں سے کیوں نہ رکیں، حرام کاریوں سے کیوں نہ بچیں، یہ تو اتم درجہ ہے۔ اور ایک بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں
کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر نیکی کے کاموں کے، خیر کے کاموں کے ثواب کو، ان کے اجر کو دوگنا تگنا اور 10 گنا 7 گنا کر دیا، روزی کا حساب بے حساب کر دیا، تو وہیں پر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہیں پر جو ہے تو اللہ نے گناہوں کی بھی گناہ بڑھا دیے۔ اس کا مطلب کیا؟ عادتاً اگر ہم کسی قریبی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں سے، دوست کے اعتبار سے اگر ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کوئی رفیق ہے یا کلاس کا ساتھی ہو، تو اس کے ساتھ محبت اتنی تو ہوتی ہے، یہ بات یقیناً ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے ہم ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن بے وفائی اس سے، اپنے قریبی دوست سے اتنی ہی زیادہ بری لگتی ہے جتنا زیادہ قرب تمہیں اس کی اچھائی، اس کے خیر اور اس کی وفاداری سے تھا۔ یعنی کہ اگر ایک دوست ہیں، اس کے ساتھ میرا تعلق تو ہے، لیکن ایک دوسرا جو دوست ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، بس درسی ساتھی ہے، کلاس میٹ ہے، بس کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے، دن رات کا ساتھی نہیں ہے، بس ایسا عام دوست ہے، بس تعلق ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر دونوں کے اندر وفاداری پیدا ہوتی ہے تو اس کی وفاداری ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے، گویا کہ وہ کم تر، حقیر، چھوٹی، کم کیوں نہ ہو، اور اس کی وفاداری یعنی کہ اس کی دوستی کا ہدیہ گویا کہ بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں کی تعداد اور اس کی قیمت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے وہ ہزاروں کے یا سینکڑوں روپے کے یا 100 روپے کی تعداد کے مقابل کم ہیں، اس کی قیمت کم ہے۔ لیکن دوسری چیز اس برعکس کہ بے وفائی اس کی ہمیں اتنی مہنگی نہیں پڑتی ہے، اس کی بے وفائی ہمیں اتنی زیادہ بری نہیں لگتی ہے کہ ہم دو دن 3 دن کے اندر اس کا جواب دے دیتے ہیں، یا پھر اور 2-3 دن بعد آدمی جیسے نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنے روٹین پر اس پر بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے گاہے بگاہے۔ لیکن یہ عزیز دوست، یہ جو جگری دوست تھا، خاص دوست تھا، اس کی بے وفائی بھاری پڑتی ہے، پھر انسان اسے پوری زندگی جو ہے تو قطع تعلق کر لیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کی کیا شان ہے، اس نے ہمارے مذہب کو بھی انسان کی فطرت پہ بنایا، بس ضرورت ہے ہم وہ عقل کی آنکھیں لائیں، وہ دماغ ہمارے پاس ہوں، وہ نورانی نظریں ہمارے پاس ہوں، کہ یہاں پر اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں اتنی نوازشیں دی، اتنی سہولتیں دی، اب اگر ہم اس میں بھی برائی کے کام کریں، گناہ کے کام کریں، تو یاد رکھو کہ جس طرح نیکی پر اللہ نے دگنا تگنا چوگنا اور 10 گنا اجر دیا ہے، اسی طرح گناہ کے کاموں میں بھی، برے اور غلط کاموں میں بھی اس کا جو گناہ ہوگا اس سے بڑھ کر ٹبل چوبل ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں آپ، اور اس کی وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ روزہ ناجائز طریقے سے چھوڑتے ہیں، آپ کو رخصت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، جن احباب کو رخصت ہے وہ چھوڑ لے، وہ بات الگ ہے، لیکن جس کو رخصت نہیں ہے، یعنی کہ رخصت کن لوگوں کو ہے؟ بیمار کو ہے، اور اسی طرح مسافر کو رخصت ہیں، اور اسی طرح عورت کو ہے اس کے ماہواری میں، ایام حیض میں، لیکن اس کے علاوہ ناجائز طریقے سے آپ اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے، باقاعدہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ پوری زندگی رکھیں، اس کی جو صرف قضا کے لیے آپ کو 60 اور 61 روزے رکھنے ہیں، اور مزید جو ہے تو پوری زندگی آپ پوری عمر بھر روزہ رکھیں، تب بھی جو ہے تو آپ رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی حساب نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کا قاعدہ۔ لہٰذا اب روزے کی فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن اس کی وعید بھی ویسی ہے کہ اگر عامتاً اگر آپ کا روزہ کوئی قضا ہو جاتا ہے رمضان کے علاوہ، تو آپ ایک روزہ رکھ لیں کافی ہے، لیکن رمضان کا آپ پوری زندگی رکھیں تب بھی اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ ہاں اس کا کفارہ ہے، اگر کوئی مجبوری میں رکھتا ہے تو 60 روزوں کا کفارہ ہے،
لیکن وہ صرف کفارہ ہوگا. نہ رکھنے کا جو گناہ ملنے والا تھا وہ گناہ دفع ہوگا، ختم ہوگا، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر نہیں ملنے والا. یہ ہے میری اللہ کی قدرت، یہ ہے میرے اللہ کی شان. تو اب ہم روزے کو مضبوط کیسے بنائیں؟ ہمارے اعمال ان میں کیا ہو اور کن باتوں سے ہمیں رکنا چاہیے؟ گویا کہ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم روزے میں فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے، لغویات سے دور رہیں. ہمارا روزہ کامیاب ہے. اور ایک اہم بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ انسان اس میں ربط ضبط کم کر دیں. حتی المقدور حتی الضرورت، بقدر ضرورت بوقت ضرورت. اسلام کا اور ہمارے مذہب کا سب سے بڑا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہم انسان سے تعلقات رکھیں، لیکن کم رکھیں، اتنے زیادہ نہیں ہوں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے تو صرف تعلقات میں، دوستی میں اور اسی میں گزر جائے. یہ بھی قابل غور ہے، قابل مذمت ہے. لیکن رمضان المبارک میں خاص ان باتوں کا لحاظ کریں کہ آپ کے اگر دوست ہیں تو رمضان سے ایک دن پہلے ان سے ملاقات کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر اپنے گھر، اپنی مسجد، اپنا کام اگر ہے تو کام، بس اتنے کام انسان کو کرنا چاہیے. اگر وہ جہاں تک کہ جتنے گناہوں سے اگر بچنا چاہتا ہے، اپنے روزے کو واقعی جہنم کی ڈھال بنانا چاہتے ہوں، تو سب سے پہلے کام کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کے حالت میں دوران روزہ اپنے آپ کو جو ہے تو مفرد رکھیں، اکیلا رکھیں، یا پھر جو ہے تو اللہ کے ساتھ ملا لیں. اور دیگر جتنے بھی انسان ہیں یا دیگر جتنے بھی ماحول، ان سے بے ضرورت بے وقت نہ ملے. ایک قاعدہ بنا لے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت. ہاں کسی سے کوئی کام ہو تو آپ مل لیں، اتنا کام کر لیں، نکل جائے اپنے واپس. اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے سے ملتا ہے، دو لوگ مل گئے تو پھر تیسرا آ گیا تو تین چار ملے، تو یقینی بات ہے کہ ایران توران کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی غیبت کریں گے، چگلی کریں گے، اپنا روزہ خراب کریں گے. اس لیے کہ اس کی وعیدیں آئی ہیں. یہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن مزید آپ روزے میں کرنا تو آپ سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو سراسر جو ہے تو ناانصافی ہے، یہ بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ. دوسری چیز، ہم پروگراموں میں، ٹی ویوں میں لگ جاتے ہیں، اس سے بھی گریز کریں. ہاں کچھ وقت کے لیے آپ اسلامی پروگرام دیکھ لیں، بیانات سن لیں، قرآن سن لیں، ٹھیک ہے وقت کاٹنے کے لیے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو نفع دینے والی چیز ہے، جو اپنے روزے کو واقعی جہنم کی ڈھال بنانے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. سب سے زیادہ کام اگر کچھ کرنا ہے رمضان المبارک میں تو وہ 4 کام ہیں. سب سے پہلے کیا کام ہے کہ ہم کلمہ تشہد بکثرت پڑھیں، اور پہلے عشرے میں تو زیادہ، اس لیے کہ وہ رحمت کا عشرہ ہے. بکثرت جو ہے تو کلمہ تشہد پڑھے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، ان پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. بہرحال دوسرے نمبر پہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر 3 پر ہے استغفار کی کثرت، اور نمبر 4 پر ہے دعا یا ذکر و اذکار. تو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو اس کے ساتھ خاص جو ہے تو لگاؤ ہے، اور خاص دونوں کا جوڑ ہے. چولی دامن کا جو سنتے تھے ہم کہاوت، اس طرح ہے، بس لازم ملزوم کی شکل ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی جس میں انزل فیہ القرآن کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. رمضان کے خاص مخصوص اس سے بہت زیادہ ربط ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت کسی سے ملتے نہیں تھے، اپنی مسجد پکڑ لیتے تھے، مسجد میں عبادت اور عبادت میں تلاوت. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ دور کریں. اللہ کے رسول کی عادت تھی
سب سے اہم فضیلت قرآن کریم کی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے. ایک دوسرے سے قرآن سن کر قرآن یعنی کہ قرآن کا دور کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی اور صرف رسول تک ہی باقی نہیں رہی بلکہ آگے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین نے اس کا جو ہے تو ورد کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 63 دفعہ قرآن کریم رمضان میں ختم کرتے تھے. کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ دلچسپی، وہ تڑپ اگر ہو. اگر آپ رمضان میں ہی قرآن کریم کھولنے والے ہو تو آپ کے لیے ایک بھی مشکل ہے، دو بھی مشکل ہے. لیکن اگر مستقل قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ان کے لیے رمضان کے مہینے میں 63 قرآن کوئی مشکل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا رات میں قرآن ہوتا تھا، دن میں ایک قرآن. تراویح کے اندر 3 پاروں کی عادت تھی. اس طرح کے ہو گئے 63 قرآن. اکابرین کی عادت تھی. اور بھی بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں جن کی گھروں کی عادت تھی وہ ایک ایک قرآن روزانہ ختم کر دیا کرتے تھے اور کم از کم بچے بھی 15 پارے پڑھتے تھے. تو اگر آپ حافظ ہیں تو قرآن کریم دور کر لیں. تراویح پڑھنے والے تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور ایک کوتاہی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ حفاظ کرام صرف تراویح کے حد تک کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے. تلاوت نہیں کرنا ہے، یاد کرنا ہے. وہ تراویح کے لیے صحیح ہے، اللہ جو ہے تو آپ کے ساتھ ہے، یقینی بات ہے آپ کا اجر سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت کے لیے بھی ایک پارہ روزانہ پڑھیں. کم سے کم تلاوت کی نیت سے تو پڑھ لیں، کچھ تو فرق ہوگا. اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھ لیں، یا کم از کم جو یاد ہو اس کو بارہا پڑھا کریں، پڑھتے رہا کریں. کیا کام ہے؟ ہمیں دوسرے کاموں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے. اور اس طرح کے اعمال سے ہی ہم اپنے روزے کو جہنم سے ڈھال بنا سکتے ہیں، ورنہ یہ سوچنا بیکار ہے. دوسری چیز، ہم سونے کے عادی ہوتے ہیں اور ایسا سوتے ہیں کہ پتہ نہیں عجیب طرح سے کہ پورا دن سونے میں ڈال دیتے ہیں کہ سحری کر کے تھوڑا سے لیٹ گئے، نیند لگ گئی تو اسی طرح حضرت جناب اٹھ رہے ہیں عصر کے وقت، عصر کے بعد. یہ بھی غلط عادت. ہم شیڈول بنائیں رمضان میں، پورے اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سب مل کر 1 گھنٹہ جو ہے تو تلاوت کر لیں، بیوی بچے سب مل کر تلاوت کریں. اس کے بعد تھوڑا اشراق کی نماز پڑھ لیں، اشراق کے بعد تھوڑے ذکر و اذکار کریں، پھر چاشت کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد 1-2 گھنٹے سو جائے. پھر اس کے بعد ظہر کے لیے اٹھیں، ظہر کے بعد اٹھنے کے بعد پھر تلاوت میں مگن مصروف ہو جائیں، ذکر و اذکار کریں، جو جیسا کر سکتا ہے ویسا کرے. دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم افطار کے لیے جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، خاص طور سے میری مائیں بہنیں گھروں میں، یعنی کہ رمضان کو اپنے آپ کو ایک مشین بنا دیا ہے کھانے بنانے کی. بس صبح اٹھے کہ وہی فکر کہ آج افطار میں کیا ہو، سحری نہیں کی کہ افطار کی فکر، افطار نہیں کیا کہ سحری کی فکر. غلط بات ہے. یہ اس لیے رمضان المبارک ہمارے لیے نہیں آیا تھا. ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر صرف کھانے کا مہینہ نہ بنائیں. ہمارے بازاروں میں دیکھو تو وہی حال ہے، ہمارے گھروں میں وہی حال ہے. کیا ہے یہ؟ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے. ہم اپنے گھروں میں ایک ایک چیز بنا لیں، روزانہ ایک چیز، اور زیادہ وقت صرف نہ کرے. جتنا کم اور جتنا معمولی وقت میں ہو سکے ہلکی غذا کا استعمال کریں، کم نقصان دہ چیزیں کھائیں، اور جس کو کم وقت لگے ایسی چیزیں بنا کر ایک ایک چیز بنا کر کھا لے کم وقت میں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اب دن بھر جو ہے تو بس کھانے کی فکر، کھانے کا سامان کبھی لانے جا رہے تو کبھی اس کو پتہ نہیں کیا 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 کیا. یہ غلط بات ہے. یہ اس کا اصل یہ کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان گزشتہ رمضان نے کیا کھایا تھا کوئی بتا دے؟ نہیں بتا سکتے. بس بتا دیں گے چند چیزیں یہ کھایا تھا، لیکن کوئی بتائیں کہ میں نے رمضان المبارک میں یہ بھی کھایا تھا، یہ نہیں، مشکل ہے. ہاں اگر ہماری عبادتیں ہیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ رمضان اس عاجز نے 30 قرآن کریم ختم کیے تھے، میں نے 10 قرآن کریم ختم کیے تھے.
میں نے جو ہے تو فلا فلا اذکار کی اتنے ورد کیے تھے، میں نے کلمہ تشہد کی جو ہے تو 1000 جو ہے تو تسبیحات مکمل کی تھی۔ اس طرح کی اگر کوئی بات ہو تو کچھ بات بنے۔ یہ کیا بات کہ ہم نے گزشتہ رمضان یہ کھایا تھا، اب اس رمضان یہ چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بچپن سے عادت ڈالنا یہ غلط چیز ہے، اس کا تصور ہی ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ اور ہم رمضان کا مہینہ کھانے پکانے کا نہ بنائیں، کھا لیں، ضرورت انسان حرص ہے، فطرت ہے، صحیح بات ہے، لیکن کم کھائے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم کلی مکمل جو ہے تو 100% اسی کے لیے، 80% نہیں، 100 میں سے 10% یا 5% یا 2% بس ہم رمضان میں کھانے کے لیے دلچسپی رکھیں، باقی پوری جو ہے تو عبادت میں۔ دوسری ایک اہم بات، رمضان المبارک کا مہینہ دعائیں مانگنے کا بھی ہے، استغفار کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھا، سحری میں کچھ کھایا نہیں، دن بھر سستی میں گزار دیا، سونے میں گزار دیا، اب جو ہے تو جسم میں بشاشت ختم۔ انسان اگر دن بھر سوئے، رات بھر سوئے، تو جسم میں کہاں انرجی باقی رہتی ہے، بشاشت کہاں سے ہوتی ہے؟ لہٰذا ہم کم کھائیں اور جو ہے تو اپنا کم وقت دیگر کاموں میں یا لغویات میں صرف کریں، ذکر و اذکار اس کی کثرت کریں۔ ہر شخص اپنے جیب میں رمضان المبارک کے مہینے میں، ویسے تو پورا سال ہونا چاہیے لیکن بالخصوص رمضان میں تسبیح رکھیں۔ اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم دعاؤں کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں نا، 4:30 بولے تھے نا تم نے۔ ہم رمضان میں دعاؤں کے متعلق جو ہے تو کوتاہی کرتے ہیں۔ صرف روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، اس سے کام نہیں چلتا، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر شخص کی ایک نہ ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ زیادہ وقت ہمارا دعائیں مانگنے میں گزاریں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ کم سے کم دن میں سے 3 مرتبہ تو دعائیں مانگے، یقیناً آپ کی دعائیں پوری ہوگی۔ اور اس کے مخصوص جو اوقات ہیں ان میں بھی اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے، سحری سے پہلے، تہجد میں بھی دعائیں مانگے تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ مغفرت کی دعائیں مانگے۔ اسی طرح افطار سے پہلے جو قبولیت کا وقت ہے، افطار سے پہلے بھی ہم جو ہے تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص اہتمام کریں۔ نہ یہ کہ ہم افطار کی تیاری میں لگ جائیں، نہ یہ کہ ہم افطار کی تیاری میں جو ہے تو ہم پورا اخیر کا جو آدھا گھنٹہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، تو ہماری یہ عادتیں بن چکی ہیں کہ ہم جو ہے تو افطار میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کا سب سے زیادہ آسان طریقہ، ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ڈھنگ ہونا چاہیے، کہ ہم افطار کا طریقہ یہ رکھیں کہ ہر شخص جو ہے تو 2 کھجور اور ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل لے لے اور سیدھا مسجد چلے جائے، اور مسجد میں بھی صف بندی نہ کریں، دسترخوان نہ بچھائے۔ بالکل یہ بے ڈھنگا طریقہ ہے۔ ہم اپنی صفوں میں جا کر بیٹھیں، مسجد کے مصلوں پر جا کر بیٹھیں، افطار کا وقت ہو تو اپنی کھجور، اس سے پہلے جو ہے تو اللہ سے دعائیں مانگے۔ اور دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کہ ہم اپنی مصیبتوں میں، اپنی بیماری میں، اپنی پریشانی میں اللہ سے سجدے کر کر کے مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے طرز پر جو ہے تو نئے نئے طریقے ڈھونڈ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر رمضان میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بس رمضان میں بھی اس طرح کی کیفیت ہم بنائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اپنی صفوں میں بیٹھیں، وہیں 2 کھجور اپنی کھا لیں، پانی پی لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، پھر نماز مکمل کریں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ نے جو ہے تو افطار کر لیا، افطار کی دعا پڑھے، اس میں بھی دعا کریں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعائیں کرے، پھر اپنی افطاری خود کر لے، نماز پڑھے، اس کے بعد گھر آ کر جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیں۔ تب آپ کا جو روزہ ہے وہ جہنم کی ڈھال بن سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے، اور ایک بات خاص، استغفار کی کثرت کریں۔ ہر وقت جو ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
یہ ہمارے ورد زباں ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اپنے روزے کو جہنم کی ڈھال بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔